اور اس کی تعلیم کی فکر ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ گاؤں کے اندر سروے کرو کہ کتنے بچے ہمارے 10ویں پاس کر رہے ہیں، 12ویں پاس کر رہے ہیں، ساتھ میں مدارس کی تعلیم کو ہرگز نہ چھوڑنا، مکتب بھیجنے سے بچوں کو ہرگز نہ چوکنا، مکتب میں بھیجنا۔ ایک ایک بچے لڑکے لڑکیوں کو ضروری ہے، یہ مکاتب، یہ مدارس آپ کے بچوں کے ایمان کی ضمانت دیتے ہیں۔ اگر ان مدرسوں میں آپ نے نہ بھیجا تو آپ کے بچے کو یہ بھی معلوم نہ ہوگا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں نے اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اس لیے ایک ایک بچے کو مدرسے تک، مکتب تک پہنچانے کی سبھی پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ آج اس میسج کو پورے گاؤں میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ یہ جلسہ کیوں کیا گیا؟ مدرسے کی طرف سے اس جلسے کا انعقاد صرف اس لیے کیا گیا کہ ایک ایک فرد میں تعلیم کی بیداری پیدا ہو جائے، ہر شخص تعلیم کی طرف چل پڑے۔ اسی تعلیم کو پھیلانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا گیا۔ قرآن لے کر، حدیثیں لے کر اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کو ساری دنیا میں بھیجا کہ ایک ایک انسان تک پہنچا دو میرے محبوب کا کلام، اور میرا کلام ہر شخص تک پہنچا دو۔ آج دارالعلوم دیوبند کی تحریک کی بنیاد پر ملک کے چپے چپے میں ایمانی میسج پہنچ چکا ہے، قرآن کی دعوت پہنچ چکی ہے، حدیث کی دعوت پہنچ چکی ہے۔ ایسے حالات میں بھی اگر ہمارے بچے ناخواندہ رہے، ان پڑھ رہ گئے، اور انہوں نے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا، تو یہ ہماری ایک بدترین بد نصیبی ہوگی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے جو فضا چلائی تھی، ایک ایک شخص کو پکڑ کر یہ بتایا تھا کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ میں کامیابی ہے، ایک اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کو پوجا جائے گا، اور ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اسی اللہ سے ہم مدد چاہ سکتے ہیں۔ تو اسی دعوت کو جو مکے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چلائی تھی، جب مکے والوں نے آپ کے خلاف مہم چلا دی اور آپ کی بات نہ مانی، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ اس ہجرت کی تاریخ مجھے نہیں بتانی ہے، لیکن مدینے میں جب گئے تو مدینے سے بے شمار حفاظ، قراء، علماء اور علمدان تیار کیے گئے، اور انہیں پوری سلطنت میں پھیلایا گیا تاکہ علم کا رواج ہو، ہر طرف پڑھنے لکھنے کی ترقی ہو۔ آج آپ دلتوں سے بھی زیادہ نیچے کی شرح پر ہمارے ملک میں ہو، آپ کے بچے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گھر گھر کا ذرا سروے تو کرو، نہ ہمارے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، نہ انجینئر بن رہے ہیں، کوئی ایک بن گیا سینکڑوں میں تو غنیمت ہے۔ ایک ایک بچے کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ادارہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس ادارے سے پورے گاؤں میں، ابھی حضرت مولانا منشاد صاحب نے بتایا کہ
یہ اس ایریے کا سب سے قدیم ادارہ ہے، یہ اس گاؤں والوں کے لیے اعزاز ہے، نعمت ہے کہ اس ادارے کی بنیاد پر آس پاس کے گاؤں میں بھی ادارے بنے، تعلیم گاہیں بنی، درسگاہیں تیار ہوئی، اور اس سے پھر علم کی روشنی پھیلی اور علماء تیار ہوئے۔ آج اخیر میں آپ کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے حفاظ قرہ علماء کی قدر کرو۔ علماء آپ کے پیغمبر کے وارثین ہیں، ان کی قدر کرو گے تو اللہ تعالی دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میرے وارث سے ملے، اگر کوئی مجھ سے سلام کرنا چاہتا ہے تو میرے وارث سے سلام کرے۔ اے ابو بکر، عمر، علی، عثمان، تم گواہ رہو، لوگوں کو بتا دو، عرب عجم کو بتا دو کہ اگر کوئی مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میرے وارثین سے ملے، علماء سے ملے۔ یہ اللہ کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ دکھتا نہیں، اگر دکھتا تو ایک ایک عبداللہ عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑتا اور آج میں تمہیں دکھاتا کہ تیرا اللہ تجھ سے یہ بات کہتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ دکھتا نہیں، اللہ بولتا ہے۔ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ اللہ دکھتا نہیں، اللہ بولتا ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ اللہ دکھتا نہیں، اللہ بولتا ہے۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا۔ جاؤ جاؤ، مکے کی سرزمین گواہ ہے، مدینے کی پہاڑیاں گواہ ہے۔ محمد عربی پر جب آیت اتر رہی تھی، اللہ بول رہا تھا، کیا بول رہا تھا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ دکھتا نہیں، اللہ بولتا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ دکھتا نہیں، اگر دکھتا تو آج دھندیرا کے ایک ایک ایمان والے کو میں بلاتا اور دکھاتا کہ تیرا اللہ کہتا ہے کہ محبوب کے وارث کی قدر کر، محبوب کے وارث کی عظمت کر۔ آج ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ قاری اعجاز جا رہے ہیں، بس جا رہے ہیں، کیا فرق پڑ رہا؟ نوجوان اپنی سگریٹ نوشی میں مصروف رہتے ہیں، قاری صاحب چپکے سے گلی سے گزر جاتے ہیں، کوئی قدر نہیں کرتے ہو۔ ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو۔ اس ایریے میں جو علماء موجود ہیں، جو آپ سے ملنے آتے ہیں، ان کی قدر کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مذہب کو پھیلانے کے لیے اب پیغمبروں کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ جو آدم سے پیغمبری شروع ہوئی تھی، وہ جو منو سے پیغمبری شروع ہوئی تھی، ایک اللہ نے، ایک قوم نے یہ پیغام دیا تھا کہ پیغمبر بنایا، پہلا انسان اسی دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ حضرت مدنی کا بیان تھا، وہ مدنی کا بیان نہیں، وہ روز اول سے تاریخ کے صفحات میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک ہی اللہ ہے۔ وید کو اٹھاؤ، اپنشد کو اٹھاؤ، مہابھارت کو اٹھاؤ، گیتا کو اٹھاؤ، وہ سب کتابیں کہتی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ نے اور وہی ہے جس کی کوئی ماں نہیں، جس کا کوئی باپ نہیں، جس کی کوئی بیوی نہیں، جو آکاش کی طرح ہر طرف فضاؤں میں
موجود ہے اسی کو تو ہم تم اللہ بولتے ہو، جو اللہ رات سے دن کو نکالتا ہے اور دن سے رات کو بناتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت، مردے سے زندہ بناتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے۔ آپ نے نہ دیکھا انڈے سے چوزا بناتا ہے